السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے نئے بیانات اور ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يضحی فلا يقربن مصلانا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بہت سے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، حج کا موسم ہے اور قربانی کا موسم قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے علماء کرام یہاں پر ہے، ہمارے بھائی مولانا حذیفہ صاحب بھی یہاں پر ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کر رہے تھے حضرت مفتی آصف صاحب، جو بہت بڑے مفتی ہیں، جو اس وقت آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو ہم ان کو صورت میں ضرور بلائیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح ہمارے قاری زبیر صاحب بھی یہاں ہیں، ہمارے بچے امام صاحب جو میرے بیٹے کی طرح ہے، وہ امام صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے علماء کے آنے کو قبول فرمایا۔ ابھی خبر ملی عقولہ سے بھی ایک مولانا یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ آج صحیح بات ہے کہ تھوڑا مجھے آنے میں دیر ہوئی اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت آپ کے سامنے کیا باتیں کرے، کیونکہ حج کا موسم ہے تو کبھی ذہن میں آتا ہے کہ حج پہ باتیں کرے، قربانی کا معاملہ ہے تو قربانی پر باتیں کرے، یا توحید پر اور سیرت مصطفیٰ پر باتیں کرے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی بس تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے مدرسے کے ایک استاد جو بالکل جوان، بہت جوان، تقریباً 22 سے 25 سال کی عمر، قاری امتیاز صاحب، جو بہت محنت سے کام کرتے تھے، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے خبر آئی ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ نہ کوئی ان کو بیماری تھی، نہ شوگر، نہ پریشر، نہ کوئی عمر، اب چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ظاہری بات ہے کہ یتیم ہو گئے، ماں بیوہ ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد سے یہاں آتے آتے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے۔ ہم کبھی کبھی سمجھتے یہ اتنا بیمار چلتا ہے، شوگر والا ہے، پریشر والا ہے، نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں، معلوم نہیں کب مرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے مبارک مہینے میں بلا لیتا ہے۔ مہینہ بھی مبارک، دن بھی مبارک۔ دعا کرے مرحوم قاری امتیاز صاحب کے لیے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ میرے پیارو، اسی پر میں بات اب لے کر چل رہا ہوں کہ میرے دوستو، آج کسی کے موت کی خبر دینا، اور ہم لوگ تو بہت مائک پر آتے ہیں اور لوگوں کے موت کی خبریں دیتے ہیں، تب ہم کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کسی کی خبر دیتے ہیں، کل وہ دن آئے گا ہماری بھی خبر آنے والی ہے۔ ہاں، ایک دن آئے گا آپ سب کے کان میں آواز آئے گی، وہ قاری احمد علی جو آتے تھے، بیان کرتے تھے، بہت جوش میں بیان کرتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے میرے دوستوں، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہم ایک کام کر لے، ایک ارادہ کر لے کہ اب سے ہم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں
گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور آج جمعہ کا دن ایک پکا ارادہ کرو توحید کا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کے. بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات لا الہ. حضرت ابراہیم چونکہ بات آئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہم قربانی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور بڑے دھوم دھام سے قربانی ہوتی ہے. اللہ سب کی قربانی کو قبول فرمائے. ہاں کچھ باتیں سمجھ میں قربانی میں نہیں آتی جس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن قربانی کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ، سب قربانی کریں گے. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرو قربانی کرو قربانی کرو، یہی جانور پر پل صراط پر بیٹھ کے تمہیں پار ہو جانا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی قربانی بڑی پیاری ہوتی ہے نا، وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو بولو قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤ، یہ قربانی ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ قربانی میں سب سے بڑا سبق ہے توحید کا. بولو لا الہ. وہ کیسے سبق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. قربانی میں سبق ہے توحید کا، لا الہ. اور اللہ کی قسم جو اللہ پر بھروسہ کرے، بولو جو اللہ پر بھروسہ کرے، آج بھی اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. لیکن بھروسہ کرنا چاہیے، یقین بنانا چاہیے. کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا مجھ پہ بھروسہ کر لے، تیرے سب کام ہو جائیں گے. اپنی مرضی پہ چلے گا کہیں نہ کہیں جا کے رکے گا، اللہ کے بھروسے پر چلے گا تو کام مراد تک پہنچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرے گا اس کے سارے کام ہو جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کس کی بات کرنا؟ حضرت ابراہیم. بھائی قربانی میں کون یاد آتے؟ بولو نا ساتھ میں، بولو نا حضرت. حضرت ابراہیم اتنے پیارے نبی، اللہ کی قسم اتنے پیارے نبی. ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا، من الجنت والناس پر ختم ہوتا. 63 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے پورے قرآن میں. 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم. ارے میرے دوستو، اللہ کسی کی ایک بار تعریف کرے تو وہ جنتی ہو جائے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تعریف کی ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ. اور یہ حضرت ابراہیم بہت خوبصورت تھے. بولو حضرت ابراہیم بہت خوبصورت ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ابراہیم بہت خوبصورت تھے، ابراہیم بہت خوبصورت تھے، ابراہیم بہت خوبصورت تھے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم میں سے تو کسی نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ابراہیم خوبصورت تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے دیکھ لو، ابراہیم کو دیکھ لیا. تو پھر ہمارے نبی نے فرمایا ان کی ہائٹ بہت اونچی تھی. کن کی؟ حضرت. اس زمانے میں لوگ بہت ہائٹ والے ہوتے تھے. ہمارے نبی فرماتے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. کون سے آسمان پر؟ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. ہمارے نبی فرماتے ان کی ہائٹ ایسی تھی کہ جب میں ان سے باتیں کرتا تھا میں نے اپنی گردن مبارک کو اٹھائے رکھا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور عراق میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پیدا ہوئے؟ آج اگر آپ جغرافی دیکھو یا تاریخ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا ایک جگہ کا نام ہے تل ابیب. اس کو تل ابیب اصل نام تھا، ابھی اس کو کہتے تل ابیب. بس وہی جگہ ہے جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن مجھے یہ بتانا، حضرت ابراہیم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. تو ہم لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. کھڑے بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو، ناممکن ممکن بنتا ہے. ہم اللہ پر بھروسہ کریں، ہماری دکان تو ممکن ہے، ہمارا کاروبار تو ممکن ہے، ہمارے بال بچے تو ممکن ہے. ارے جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو نہیں سمجھ میں آتا وہ اللہ سمجھا دیتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کریں گے، قسم اللہ کی اللہ ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں پیدا کرے گا. تو بات چل رہی تھی کن کی؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بولو نا قرآن میں کتنی مرتبہ؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کبھی کسی کو پوچھا آپ نے؟ اپنے کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی کہاں پیدا ہو؟ اپنے کو قربانی. قربانی کا جانور بھی اللہ اکبر کبیرہ جیسے لاتا ہے موبائل میں، آیا کہ نہیں آیا؟ اور بھی دوسرے کو بھیجتا ہے، لاکھ میں جوڑا لایا ہوں.
میرے دوستوں، جیسا آپ یہ کرتے ہو نا اور دوسرے کو بیچتے ہو نا، قرآن کہتا ہے تیری قربانی قبول نہیں کروں گا. کیونکہ قربانی کس کے واسطے کرتے ہیں؟ تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، نماز پڑھیں گے تو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. قربانی کریں گے تو کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. جس کے واسطے قربانی ہے، جس کے واسطے جینا ہے، جس کے واسطے مرنا ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. بولو دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہمارے یہاں قربانی میں بڑا اچھا معاملہ چلا، اور وہ قربانی کی خریداری. ہمارے سورت کا بازار اتنا گرم ہوتا، رات کو 11-12 بجے تو پورا ٹولہ جا رہا ہے بکرا خریدنے کے لیے. ایک بکرا خریدنے کے لیے 15 آدمی جا رہے، اور ایسا لگتا سب کے باپ دادا کسائی تھے. یوں بکرے پہ ہاتھ رکھے گا نا، اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا. جب کپڑے کا کاروبار والا بکرے سمجھنے کے لیے چلا گیا، اور پھر رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے صبح کے 4 بجے وہاں آملیٹ کھا رہا ہے، چائے پی رہا. بھائی کوئی عادت نہیں، ٹھیک ہے بھائی کر لے. بکرا خریدا کہ نہیں خریدا اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. 4-4:30 بجے گھر پہ آئے گا، سو گیا. فجر کی نماز اتنا بڑا پاولی ہے، واجب ڈھونڈنے گیا تھا، فرض کو چھوڑ دیا. یہ تو ایسا ہوا کہ شرٹ پہنا نے پٹلون پہنے بغیر مسجد میں آ گیا. واجب ڈھونڈنے کے لیے پوری رات واجب. بھائی قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے. جس کا سٹیج 2 نمبر پر آتا ہے اور نماز کا سٹیج نمبر 1 پہ آتا ہے، نمبر 2 کو ڈھونڈنے کے لیے پوری رات گھما، اس کا کوئی حرج نہیں. خریدا نہ خریدا کوئی حرج نہیں، لیکن آیا اور فجر کی نماز چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور اللہ کے واسطے خریدا ہوتا تو پہلے فجر کی نماز ادا کیا ہوتا. اب بتاؤ قربانی کیسے قبول ہونے والی ہے؟ ابھی کیا کہے گا معلوم ہے؟ اپنا تو بہت ڈیمانڈ ہے صورت میں. کیوں؟ سب سے پہلے اپنا جانور زمین پہ گرے. یا عید کی نماز ہوتی ہے، کسی کا گرے نہ گرے ہم تو کسائی کو دے دیتے پیسہ، سب سے پہلے جانور میرا گرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہوتا جانور کو گرانے سے پہلے اگر بچے کی قربانی کرنی ہوتی تو کیا کرتا؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو گراتا. میرے پیاروں، اے جانوروں پہ رحم کرو. اب میں تو اتنا تھکا ہوں، بہت تھکا. اب یہ کلپ میں نے دیکھا، مولانا حذیفہ بمبئی سے آئی ہے وہ کلپ، جس میں 2 آدمی وہاں کھڑے اپنے بکرے کو یوں دوڑاتے، دوسرے 2-4 آدمی پھر اپنے بکرے کو دوڑا، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتے، ایسا زبردست لڑتے کہ دونوں بکرے خون سے لہو لہان ہو گئے. میرے پیاروں، قیامت میں جانوروں کا حساب ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بکرے کو بلائیں گے قیامت میں، ایک کو سینگ ہوگا ایک کو سینگ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکرے کو کہیں گے جس کو سینگ تھا کہ تو نے یہ بے سینگ بکرے کو مارا تھا، آج میں اس کو سینگ دوں گا اور یہ تجھے مارے گا. اللہ کہتے تاکہ میرا انصاف مکمل ہوگا. اگر 2 بکرے آپس میں کوئی لڑائی نہیں لڑے، سینگ والا بکرا بے سینگ والے بکرے کو مارے تو قیامت میں بے سینگ والے کو سینگ دیا جائے گا اور وہ پھر دوسرے بکرے کو مارے گا. انصاف، اللہ کہتے انصاف کروں گا. جب 2 معصوم، جو بکروں کے اوپر کوئی شریعت نہیں آتی، یہ بکروں کے اوپر کوئی نماز نہیں آتی، یہ بکروں کے اوپر کوئی روزہ نہیں آتا، لیکن ان کا حساب قیامت میں ہوگا، تو ہم نالائق جو معصوموں کو لڑاتے ہوں گے ان کا حساب کتنا کڑک قیامت میں ہوگا. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے یہ سال میرے پیاروں، جب بکرے کو ذبح کرو نا تو آدمی کا دل کانپتا ہو اور حضرت ابراہیم یاد آتے ہو. آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال کی تھی. 7 میں بولو نا کتنے سال کی؟ اور آج کا 7 سال کا بچہ تو معلوم نہیں، موبائل پر بہت گڑبڑ کرتا ہے. حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اور وہ بھی اللہ ان کو نبی بنانے والا. بولو اللہ ان کو نبی بنانے والا. عمر کتنی؟ اور اپنے ابا ابراہیم سے اتنی محبت کرے کہ باقاعدہ حضرت ابراہیم کبھی باہر لے کر جائے نا تو ابا تھوڑا سا بھاگے تو حضرت اسماعیل جا کے پکڑ لے ہوئے، پھر کبھی حضرت اسماعیل دوڑے تو ابا جا کے پکڑ لے ہوئے. باپ بیٹے میں اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھاتے نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر پانی. کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم آتے تھے تو 7 سال کے بچے حضرت اسماعیل تڑپ رہے پانی کے لیے. ارے بیٹا پانی پی لینا، گھر میں پانی تو ہے. ابا جب تک آپ نہیں پیئیں گے میں بھی نہیں پیوں گا.
کتنی محبت ہوگی. اور اسی محبت میں آج بھائی ہم کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے. کتنی محبت ہوگی. حضرت ابراہیم کو اللہ نے خواب میں بتایا, چھری چلا, اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کتنے سال کے بیٹے؟ جلدی جلدی بولو نا, کتنے سال کے بیٹے؟ کون حضرت؟ ذبح کرو ذبح کرو. حضرت ابراہیم صبح میں اٹھے اور اٹھ کر کہا اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, کیا قصور ہے میرے بیٹے کا کہ میں ذبح کروں؟ میرے بیٹے نے مجھے تکلیف بھی نہیں پہنچائی, وہ بیچارہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ تجھ سے محبت کرتا, میں کیوں ذبح کروں؟ دوسری رات پھر اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو, خواب میں کہا اپنے بیٹے کو. حضرت ابراہیم پھر اٹھے, اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا؟ قصور تو کیا ہے, 7 سال کا میرا بیٹا ہے, کیسے میں چھری چلاؤں گا؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں بتایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو, اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو, بیٹے سے محبت کرتے ہو تو مت ذبح کرنا, مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا حکم ہے ابراہیم ذبح کر دینا. میرے پیاروں وہی رات کو حضرت ابراہیم اٹھے ہیں, چپ چاپ گھر میں چھری کو تیز کیا اور ایسا کونے میں رکھ دیا. اور پھر کیا کیا, صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ, بولو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کہا او اسماعیل کو اٹھاؤ نا. ارے ماں کہتی ہے نا بیٹا تو سویا ہے, نیند میں سویا. کہا نانا اٹھاؤ. کہا کیوں اٹھاؤ؟ کہا اٹھاؤ, نہلاؤ دھلاؤ, لے کے جانا ہے, لے کے جانا ہے, میں گھمانے لے جاؤں گا, کھلاؤں گا پلاؤں گا. ارے اس زمانے میں بچے بڑے خوش ہوتے تھے. حضرت ہاجرہ نے اٹھایا, اسماعیل اٹھو, جلدی سے نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے. حضرت اسماعیل نے پوچھا صبح صبح میں کہا ابا تمہیں گھمانے لے جائیں گے, کھلانے لے جائیں گے, پلانے لے جائیں گے. ارے میرے پیاروں وہ منظر کیسا, کلیجے پر پتھر رکھا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلے, بولو بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلے. جبے میں چھری ہے اور بیٹے کی انگلی پکڑ کے, تو جیسے ہر وقت جاتے تھے حضرت اسماعیل نے دوڑنا شروع کیا, ابا میرے کو پکڑو نا. بتاؤ آج پکڑنے جائیں گے حضرت ابراہیم. بیٹا پھر آیا, ابا آپ تو آج پکڑتے نہیں میرے کو. پھر ادھر گئے, پھر آئے. حضرت اسماعیل جب تیسری مرتبہ آئے نا, کہا ابا آپ تو رو رہے, ابا آپ تو رو رہے, کیا ہوا؟ ابا نے بیٹے کو گلے لگایا, کہا ابھی مینا کا میدان آئے گا, وہاں تجھے لٹا کر تیرے گلے پہ چھری چلا دے والا ہوں. چھری بتائی کہ دیکھ چھری لے کر آیا ہوں, تیرے گلے پہ چھری چلا. اور میرے دوستوں کیا گزری ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام دور چلے گئے. کہا ابا آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے, آپ گھر میں کھانا کیسے کھاؤ گے, آپ گھر میں پانی کیسے پیو گے, آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے. حضرت ابراہیم دوڑے, حضرت اسماعیل کو چمٹا دیا, اپنے گلے سے لگایا. کہا بیٹا میں تیرے گلے پہ چھری چلانا نہیں چاہتا. کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا نہیں چاہتا, اللہ کا حکم ہے اس لیے چلانے والا. بتاؤ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ کیا کہا جواب میں, کیا کہا؟ ابا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے. کہا ابا پھر دیری کیوں کرتے ہو؟ قیامت میں صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا. کتنے سال کا بچہ کہہ رہا؟ 7 سال کا. اسی کو قرآن کریم کبھی پڑھو تو میرے دوستوں قرآن پاک پڑھو تو صحیح. اللہ نے جو فرمایا پڑھ پڑھ کے آدمی روئے. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم نے کہا میں تیرے گلے پہ چھری چلانے والا, بیٹا بتا چھری چلاؤ. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اوہ میرے پیارو, حضرت اسماعیل نے کہا ابا چھری چلاؤ, اللہ کا حکم ہے, جان اسی نے دی ہے, اسی کو حق سے جان لینے کا بھی. بولو سبحان اللہ. اور کیا ہوا پھر؟ گئے مینا کے میدان میں, چھری نکالی, بیٹے کو کہا لے جاؤ. دیکھو میں کھڑا ہوں نا, کہا اسی طرح لیٹ گئے. اے بچے والوں, اے اپنے بچے کو پیار کرنے والوں سنو, وہ بھی تو باپ تھے نا, وہ بھی تو باپ تھے. چھری لی, ایسے گلے پہ رکھی. بولو کیسے رکھی؟ ایسے گلے کو ٹچ کر دیا. گلے جیسے گلے پہ رکھی نا, حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. ابا نے کہا کیا ہوا بیٹا, ارادہ بدل گیا؟ کہا ارادہ نہیں بدلا ابا, ذبح کر دو گے, میری لاش رکھی ہوگی, کس میں لپیٹو گے؟ لپیٹ کے دفن کرنا پڑے گا نا. کپڑا لائے ہو گھر سے, گھر سے کپڑا لائے, میرے کفن کا کپڑا لائے ہو گھر سے؟ ابا نے کہا اے بیٹا, کون باپ کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ کون باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا؟ وہ تو چھری لے کے نکلا, میرا اللہ جانتا کیسے میں نکلا. تو حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے, اپنی چادر کو اوپر سے اتارا. کہا ابا میرے
میرے ذبح کرنے کے بعد آپ ادھر ادھر نہ جانا، اسی کو کفن بنا کے لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا۔ میرے پیاروں سچ بتاؤ، حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا کیسے ہاتھ میں لیا ہوگا؟ چھری ہاتھ میں، کپڑا ہاتھ میں، اور حضرت اسماعیل لیٹ گئے۔ بولو حضرت اسماعیل۔ پھر حضرت ابراہیم آئے، ہاتھ تو کانپتا ہی ہوگا، کوئی بھی ابا ہو کانپتے کانپتے یوں ایسے جیسے رکھا نا۔ حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے، 7 سال کے بچے تھے، کھڑے ہو گئے۔ ابا نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابا آپ کے ہاتھ کانپ رہے، آپ ایسے جب ذبح کرو گے خون نکلے گا، آپ کے ہاتھ ابھی سے کانپ رہے، آپ کو رونا بہت آئے گا، مجھے الٹا لٹاؤ۔ کیسا لٹاؤ؟ الٹا لٹاؤ اور گردن سے چوری چلاؤ، تاکہ جب آپ چوری چلائے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ کی چوری چلے گی، آپ کے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا۔ بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا، کس کا ہوگا؟ اللہ کا چہرہ ہوگا۔ میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو، بیٹا باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا سگا باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے الٹا لٹا دیا۔ بولو کیا کیا؟ جیسا الٹا لٹایا نا، پھر کھڑے ہو گئے۔ کہا ابا ایک بات کہو، کہا ابا ایک بات کہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہو نا بیٹا۔ کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیتے نا تو میری ماں سے آخری ملاقات تو کر کے آتا۔ میری ماں تو نہلایا دھلایا پھٹافٹ گھر سے نکل آیا میں، آپ مجھے بتا دیتے، میں تو ماننے ہی والا تھا، اللہ کا حکم تو میں ماننے والا تھا، وہاں بتا دیتے تو میری ماں سے کم آخری ملاقات تو کر کے آتا۔ حضرت ابراہیم بہت روئے۔ خیر ایسے کیسے لٹایا؟ ہاں اب ایک روایت کے مطابق، ایک تاریخی روایت کے مطابق جیسے بولو کیسے لٹا دیا؟ الٹا لٹایا اور گردن پہ چھری، لیکن نہ چلے۔ ارے باپ کے نا چھری ایسے ایسے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کچھ فیصلہ بدل رہا ہے، اللہ کوئی قانون بدلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ذبح کرو، کہا اللہ کی ہمت نہیں ہوتی ذبح کرنے کی۔ اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو۔ اب وہ کپڑا تو تھا ہی، آنکھوں پہ پٹی، بولو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ جب پٹی باندھ لی اللہ نے کہا ذبح کرو۔ میرے دوستوں وہ کیسی گھڑی ہوگی، آنکھوں پہ پٹی ہے، لکھا ہے کہ جو پٹی آپ نے آنکھوں پہ باندھی تھی اس میں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ پٹی کو باندھا اور شروع کیا بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا میں رحم والا ہوں، میرا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے، ذبح مت ہونے دینا، اسماعیل کو ہٹا دو، جنت کا جانور وہاں پہ پہنچا دو۔ جنت کا جانور پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم کو تو پتا نہیں کیونکہ آنکھیں، بولو نا آنکھیں، چلا دی چھری، بولو بسم اللہ ہی۔ بہت دیر تک چھری چلائی، پھر چھری کو ایسے رکھا، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے۔ کیسے پٹی اتار کے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھوں گا، کیسے میرے اسماعیل کو مرا ہوا دیکھوں گا۔ بہت دیر کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے پٹی تو ہٹاؤ۔ ارے ابراہیم پٹی تو ہٹاؤ۔ اب آنکھوں کی پٹی ہٹائی، سامنے جانور، ارے بولو سامنے جانور مرا ہوا، اس کا خون نکلا تھا، تو فوراً زبان پر آیا این ابن اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ ادھر دیکھا تو اسماعیل درخت کو پکڑ کے کھڑے مسکرا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، وہاں کھڑے کھڑے مسکرا رہے۔ کوئی اور باپ ہوتے تو چھلانگ لگا کے جاتے، چھلانگ لگا کے نہیں گئے، سجدے میں گئے، کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، تو نے جو کہا سب میں نے کیا، میرے ہاتھ بھی کانپے، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھا، لیکن تو نے جو کہا وہ میں نے کیا، اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ نے 2 باتیں کہی، کہا ابراہیم بہت بڑا امتحان تھا، تو کامیاب ہو گیا، آج تک دنیا والوں نے تجھے سلام کیا، آج کی قربانی کے بعد خود اللہ تجھے سلام کرے گا۔ اور کہا یہ قربانی اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے، اور جو جانور کی قربانی کرے گا جیسے ابراہیم تجھ سے راضی ہو گیا، میں میرے ہر بندے سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو یہ ہے قربانی، اس کا نام ہے نا قرآن میں، یہ جو میں نے آپ کو کہا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ پڑھو نا اگر یاد ہو تو پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على
ابراہیم. اے میرے پیارو، قربانی کرو گے نا؟ بولو نا انشاءاللہ. اطمینان سے کرو گے نا؟ اور قربانی واجب ہے. قربانی. اچھا ایک بات میں بتاؤں، ایک تو اللہ پر بھروسہ کیا. کنہوں نے؟ حضرت اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا. بھائی چھری چل رہی ہے بیٹے کے گلے پہ اور لگ رہی ہے جنت کے دمبے پہ. اللہ نے ناممکن کو، اور اللہ نے بتا دیا کوئی بھی مجھ پہ بھروسہ کرے گا. اللہ کہتا میرا بندہ شروع میں امتحان لوں گا، پھر وہ وقت آئے گا میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا. بولو کریں گے؟ ہاں. کسی کے اوپر بھی حالات آئے، اللہ کہتا آئیں گے، حالات آئیں گے، مجھ پر بھروسہ کر لینا، دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ لینا، کچھ دن کے حالات کے بعد میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا. بولو حضرت ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسری بات، یہ بکرے کو جو ہم لاتے ہیں قربانی کریں گے نا، وہ بکرے کو رسی میں سے کھول کے لاتے ہیں، وہ خوشی خوشی آتا ہے؟ خوشی خوشی آتا ہے کہ ہاں مولانا چلو؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کھینچنا پڑتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ کھینچتا ہے، اس کو زمین پہ لیٹاؤ تو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے گلے پہ چھری. اللہ کی قسم کوئی جانور نہیں چاہتا کہ اس کے گلے پہ چھری. وہ تو صرف حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کی قربانی کی تھی. حضرت علی فرماتے کیا وہ جانور تھے، ہمیں کھینچنا بھی نہیں پڑا، تکا بھی نہیں دینا پڑا. میرے نبی دیکھتے تھے جانور آتا تھا، اپنا سر نبی کے قدموں پہ گرا دیتا تھا. وہ ہمارے نبی کا معاملہ تھا. لیکن یہاں تو اپنے کو جانور کھینچنا پڑتا ہے، پھر بھی چھری چلاتے نا، وہ نہ بولتا ہے پھر بھی چھری. اللہ نے اس میں ایک سبق دیا ہے کہ دیکھ جانور کی مرضی نہیں تھی پھر بھی تو نے چھری چلایا. تیری بھی بہت چیزوں میں مرضی نہیں ہے مگر اپنے نفس پہ چھری چلا دے. بہت جگہ ایسی ہے جہاں ہماری مرضی نہیں ہے. بھائی فجر کی نماز پڑھنا کہا میری مرضی میں نہیں آتا. ارے چہرے پہ داڑھی رکھنا کہا میری مرضی میں نہیں آتا. کہا اپنی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھنا کہا میری مرضی میں نہیں آتا. بھائی موبائل کا غلط استعمال کرنا کہا میری مرضی میں نہیں آتا. ماں باپ کو ستانا میری مرضی میں نہیں آتا. میرے دوستو بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے ہیں، جیسے وہ بکرا مرنا نہیں چاہتا ہے لیکن ہم نے چھری چلائی. اللہ رسول کہتے ہیں تیرا نفس بھی نہیں چاہتا ہے، آج چھری چلا لے، نفس پہ چھری چلا لے. یہاں چھری چلے گی وہاں مصطفیٰ کا دامن نصیب ہو جائے گا. تو میرے پیارو کرو گے نا، ذبح کرتے ہو یہ ارادہ کرو گے نا آج اس پہ چھری چلاتا ہوں، اپنے نفس سے بھی چھری چلاتا ہوں. اب تو جو کروں گا میرا اللہ رسول کہے گا وہ کریں گے انشاءاللہ. اور جانوروں کے ساتھ نرمی کرو گے نا. مسئلہ لکھا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مسئلہ لکھا ہے ہمارے یہاں. میں نے صورت میں دیکھا ایک جانور کو، چونکہ 2 پارٹی ہے نا، اے ونگ نے بی ونگ، تو اے ونگ والا ادھر نے بی ونگ والا ادھر، کہاں ذبح کر رہے. ایک جانور کو ذبح کر رہے اور دوسرے زندہ جانور کو وہاں سے گزارتے، وہاں سے چلاتے. وہ جانور کی آنکھیں ہے، وہ دیکھتا ہے ایک جانور کو جس کے گلے پہ چھری چلی ہے، جس کا آدھا بدن ٹوٹا ہوا ہے، پھوٹا ہوا ہے، وہ دیکھتا ہے. اسے بھی معلوم ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لکھا ہمارے نبی نے فرمایا کوئی جانور ذبح ہوتا ہو یا ہوا ہو اس کے قریب میں زندہ جانور کو نہ چلایا جائے ورنہ قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے بہت سوچو میرے دوستو، یہ قربانی کے معاملے کو مذاق مت سمجھو. افسوس تو یہ ہے کہ کسی کو یہی نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم پیدا کہاں ہوئے، حضرت ابراہیم کون تھے. اور میرے پیارو آج سے ارادہ کرو ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ. میں نہیں بولو نا چلیں گے انشاءاللہ. 5 منٹ باقی ہے، 2 باتیں کہوں گا، کرو گے انشاءاللہ. ایک تو پکا ارادہ کرو کہ ہم نے واجب ادا کیا. پھر بولو جانور پر چھری چلائی، کیا ادا کیا؟ واجب ادا کیا. پورا مجمع بولے واجب ادا کیا. جو بندہ واجب ادا کرے گا وہ فرض کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. جو سٹیپ نمبر 2 کو ادا کرے گا تو سٹیپ نمبر 1 کو تو پہلے ہی ادا کرے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ قربانی نہیں ہماری نماز ہے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہ جی نہیں چاہے گا، فجر میں اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا، عصر میں دکان بند کرنے کا جی نہیں چاہے گا. یاد کرنا وہ جانور کا بھی جی نہیں چاہتا تھا، میں نے گلے پہ چھری چلائی تھی. آج اللہ کہتا ہے نفس پہ چھری چلا دے. یہ چھری چلتی جائے گی، مصطفیٰ کا دامن نصیب ہوتا جائے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ سب کو کہوں گا میرے پیاروں، دیکھو یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. میرے پیاروں ماں کا مقام بہت اونچا ہے. ساتھ میں بولو نا ماں کا مقام. پوچھو ان کو جن کی مائیں دنیا میں نہیں. یاد آتی کہ نہیں آتی ماں؟
بولو نا خیال آتا کہ نہیں آتا ماں کا؟ آج میں اس لیے ماں کی بات لایا کہ مجھے ایک بات آپ کو بتانا ہے کہ ایک بہت بڑے میں اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں. میرے گھر پہ آؤ گے تو ولیوں کی بہت ساری کتابیں آپ کو نظر آئے گی. پڑھتا بھی رہتا ہوں, صرف پڑھتا نہیں, اس کو لکھتا ہوں اور بائی ہاتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب دعا کریں کہ ہم کرتے ہیں ولیوں کا کام, اللہ مرنے سے پہلے ہم کو بھی ولی بنا دے ہوئے. ایک ولی کے بارے میں نے پڑھا جن کا نام تھا خواجہ احسان احمد. بولو کیا نام؟ خواجہ. اپنی ماں کو, چونکہ حج کا موسم ہے نا, اپنی ماں کو حج کے لیے لے گئے. اب ماں بیچاری بوڑھی, چلتی پھرتی لیکن بوڑھی عورت ہے. اب طواف کرنے کا, اس زمانے میں ویل چیئر تو نہیں تھی بھائی, ویل چیئر وہ اپنی ماں کو طواف کرا رہے. طواف کے بعد کتنی رکعت پڑھنے کا؟ تو خواجہ احسان احمد نے اپنی بوڑھی اماں کو کہا, اماں طواف کر لیا نا, اب 2 رکعت نماز پڑھنے کا. ماں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر کہا کہ ماں چلو ابھی صفا مروا صحیح کرنے کا. بھائی یہی ہوتا ہے, طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھا, زمزم کا پانی پیا, اب صفا مروا کی صحیح کرنے کا. تو ماں نے کہا بیٹا بہت پاؤں دکھتا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لے. تو بالکل کعبہ اس طرف, اب کونے میں لے گئے. ماں کو کہا ماں یہاں کوئی آئے گا جائے گا نہیں, سو جا ماں. ماں وہاں پہ لیٹی نا. خواجہ احسان احمد حالانکہ خود 45 سال کے تھے, 50 سال کے تھے, اللہ کے ولی تھے, اپنی ماں کا پاؤں دبانے لگے. بولو اپنی ماں کا, کعبے کے سامنے اپنی ماں کا پاؤں دبا رہے تھے. اچانک معلوم نے خواجہ احسان احمد کو کیا ہوا, اپنی ماں کے دونوں پاؤں کو ایسے ہاتھ میں لے لیا جیسے ہم کوئی چیز کو ہاتھ میں لیتے نا, ویسے ماں کے دونوں پاؤں کو ہاتھ میں لے لیا اور کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, میں نے قدم اٹھا لیے ہیں, اللہ مجھے میری جنت تو بتا دے, اللہ مجھے میری جنت تو بتا دے. 2-3 مرتبہ کہا تو ماں سوئی تھی, اٹھ گئی. ماں اٹھی, دیکھا کہ بیٹا یہ دعا مانگ رہا ہے. تو ماں نے کعبے کی طرف دیکھا, کہا کعبہ کا پیدا کرنے والا میرے جوان بیٹے کی دعا قبول نہیں کرتا تو نہ کر, یہ بوڑھی ماں کی دعا تو قبول کر لے, اس کو جنت بتا دے, اس کو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا دے. کتابوں میں لکھا پاؤں کے نیچے جو روشنی آئی ہے, سارا مطاف سارے لوگ دیکھنے کے بعد کیا ہے. ہاں خواجہ احسان احمد کہتے ہیں سارا مطاف آ گیا, سارے لوگ وہ روشنی کو دیکھنے آئے. اللہ کی قسم وہ روشنی دیکھتے تھے, میں نے ماں کے پاؤں کے نیچے, اللہ نے مجھے میری جنت کو بتا دیا تھا. میرے پیارو, ہمارے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ نے جنت رکھی ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے. تو میرے دوستوں وقت ختم ہو رہا ہے, بہت ساری باتیں کرنی رہتی ہے لیکن وقت کم ہوتا ہے. جمعہ کا دن ہے, دیکھو ابھی 15 اگست آ رہی ہے نا, 15 اگست, ہاں بولو نا, آ رہی ہے نا. ایسا لگتا ہے کیسا مشکل سوال میں نے آپ کو پوچھ لیا. 15 اگست میں جھنڈا, ماشاءاللہ ہمارا ہندوستان وطن, اللہ اس کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے وطن کو فتنوں کے فتنے سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, شریروں کی شرارتوں سے بچائے. ہمارا ہندوستان وطن, اور 15 اگست میں جب آزادی آتی ہے ہمیں ہمارے علماء یاد آتے ہیں. ہمارے علماء نے اپنا تن من دھن سب قربان کیا اور اس دیش کو آزاد کرا. الگ بات ہے کوئی ذکر, مجھے کسی نے کہا مولانا جب بڑے بڑے بھاشن ہوتے اس میں کسی عالم کا نام تو آتا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں آئے گا, اس لیے کہ جس کا نام اللہ لے لیتا ہے پھر مخلوق کو بولنے کی کیا ضرورت رہتی ہے. لیکن ہم انشاءاللہ 15 اگست کو ہم جمع ہونے والے ہیں انشاءاللہ راندیر میں. ہمارا وقت ہوگا تقریباً 4 سے 5 شام کو 4 بجے سے 5 بجے راندیر. معلوم کر لینا ہمارے جنید بھائی اورا والا سے یا ہمارے امام صاحب سے معلوم کر لینا. 15 اگست کو جمع ہوں گے اور ہم نے عورتوں کو بھی جمع کیا تاکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو اور ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں آئے کہ 15 اگست میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے علماء نے کیا قربانی دی ہے. اور جب عورتوں کو جمع کیا تو عورتوں پر بھی باتیں ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سب آئیں گے انشاءاللہ 15 اگست. ویسے بھی چھٹی کا دن ہوگا, آپ کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں. اور رات دیر تک جانا, میں بھی تو وہیں سے آیا نا یہاں پہ, وہاں سے یہی پڑا ہے عارف ہال. بھائی 15 اگست کو راندیر میں بڑا ہال ہے عارف ہال نام کا, اس میں ہم کو جمع ہونا ہے. ٹائم یاد رکھے 15 اگست کو شام کو 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک, جس میں ہم علماء کرام نے ہندوستان کو کیسے آزاد کیا. اور آئندہ جمعہ کو مجھے بیان کرنا ہے یتیم خانے پر.
کہاں پر بیان کرنا؟ اور یتیموں پر ہی بیان کرنا ہے. چونکہ اب تو قربانی کا موقع تھا تو حضرت ابراہیم پر باتیں کی، یتیموں پر باتیں کرنا ہے. تو وہاں بھی آپ آئیں گے انشاءاللہ. تو بدھ کے دن آپ کو آنا ہے عارف ہال میں، اور جمعہ کے دن آنا ہے آپ کو یتیم خانے میں. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور قربانی جن جن لوگوں کو کرنا ہے، ہمارا جو ٹرسٹ ہے مجلس فیض سلیمانی، یہ قربانی کو کرتا ہے حیدرآباد میں، تامل میں، چنئی میں اور بنگال میں، اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے علماء کو ذمہ دار بنا کے کروایا جاتا ہے. ایک حصے کا 1200 روپیہ ہوتا ہے، ایک حصے کا 1200 روپیہ ہوتا ہے. پورے جانور کا 8400 روپیہ ہوتا ہے. آپ جس کو بھی چاہے دے دیں. یہاں بورڈ لگے ہوئے، فون نمبر لگے ہوئے. ہمارے حاجی جنید اورا والا بھی یہاں ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے جان پہچان والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. کسی کو بھی دے دیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور اگر کوئی ہمارا بھائی یہ ارادہ کرتا ہو کہ میری قربانی کا گوشت غریب بچوں کے پیٹ میں جانا چاہیے، یتیم بچوں کے پیٹ میں جانا چاہیے، تو ہمارا جو مدرسہ ہے موتی نرولی، وہاں بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہے یا ماں باپ نہیں ہے، یا ماں باپ نہیں ہونے کے برابر ہے، یا بیچارے اتنے دور دور سے کہ وہ 10 دن کی چھٹی میں اپنے گاؤں نہیں جا سکتے. تقریباً 80، 100، 150 بچے وہیں پہ رہتے ہیں. تو اگر آپ کو چھوٹا جانور دینا ہو تو یا تو مدرسے میں پہنچا دو، یا پھر اگر آپ کو قیمت دینا ہو تو 10,000 روپیہ ایک چھوٹے جانور کا پہنچا دے، جس میں کٹائی چھٹائی سب کچھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. اور آج عصر کے بعد درود پڑھو گے انشاءاللہ. بھائی قربانی تو ابھی دیر ہے، آج عصر بعد درود پڑھو گے نہیں؟ بولو بولو جلدی بولو، پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کون سا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی نے فرمایا عصر کے بعد جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھ لے. آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. تو وہ کارڈ میں لے کر آئے جو آج عصر کے بعد پڑھنا ہے. آپ باہر کھڑے ہوں گے. کس کو دیا ہے؟ ہمارے امام صاحب، ہمارے بچے کو دیا ہے. ضرور امام صاحب سے لے لینا. اور ایک بات میں کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، علماء کا احترام کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ میری بولو نا، کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ابھی میرے کو بھائی میں 2 منٹ آپ کی لوں گا. ابھی میرے کو میرے دوست ملے تھے احمد آباد کے، مولانا حبیب صاحب. بہت دیر تک ہماری آپس میں بات چیت ہوئی. انہوں نے اتنی اچھا کام کیا، اتنا اچھا کام کیا. انہوں نے اپنے یہاں جو علماء ہے نا، ان کی پگار کو بڑھا دیا. اور انہوں نے جملہ کہا جو میرے کو ایسا دل میں لگا، قسم اللہ کی ایسا دل میں لگا. کہا کہ مولانا ہم علماء کی پگار کتنی رکھتے؟ 5,000، 6,000. کبھی ہم نے سوچا کہ کتنا زمانہ ہوتا ہے ان کے گھر میں فروٹ بھی نہیں کھایا جاتا، ان کے گھر میں چھوٹے کا گوشت بھی نہیں لایا جاتا. یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے؟ 6,000 اور 7,000 میں انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھا دی. تو کل میں بھی گیا، میں نے بھی اپنے مدرسے میں تنخواہ بڑھا دی. تو میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، صحیح ہے جتنا عالموں کی قدر کرو گے، قسم پروردگار کی کئی گناہ کر کے اللہ ہمارے گھر میں پہنچائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں دے گا انشاءاللہ. سنت باقی ادا کر لیں.